السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، اصول حدیث درس نمبر 6 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ دوسری بحث شروع کریں گے جو خبر آحاد کی بحث ہے۔ کہتے ہیں المبحث الثانی، دوسری بحث خبر الآحادی، خبر آحاد۔ آئیے ہم خبر آحاد، آحاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانتے ہیں۔ کہتے ہیں تعریفہ لغتاً، آحاد کی لغوی تعریف، الآحاد جمع آحاد بمعنى الواحد۔ کہتے ہیں آحاد لغوی اعتبار سے احد کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے واحد، ایک، اکیلا، تنہا۔ اور خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد۔ خبر واحد وہ خبر ہے جسے صرف ایک شخص روایت کرتا ہو۔ تو یہ آحاد کی لغوی تعریف بیان کی کہ لغوی اعتبار سے آحاد یہ احد کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے واحد، ایک، اور خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جسے صرف ایک شخص روایت کرے۔ آحاد کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحاً ہوا ما لم یجمع شروط المتواتری۔ آحاد کی اصطلاحی تعریف ہے ہوا ما، آحاد وہ خبر ہے لم یجمع شروط المتواتری، جو متواتر کے شرائط کو جمع نہ کیے ہو، یعنی جس میں متواتر کے شرائط نہ پائے جائیں تو وہ آحاد ہے۔ ہوا ما لم یجمع شروط المتواتری وہ ہے جو متواتر کے شرائط کو جمع نہ کیے ہو۔ تو یہ آحاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ اس سے پہلے آپ متواتر کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، متواتر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور پھر متواتر کے شرائط اور متواتر کا حکم، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جو بحث ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ آحاد کی بحث ہے۔ تو آحاد کی بحث میں سب سے پہلے آحاد کی لغوی تعریف کی، پھر اصطلاحی تعریف کی، اس کے بعد آحاد کا حکم بتلا رہے ہیں۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اسے بھی دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ آحاد کا حکم بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یفید العلم النظریہ، آحاد یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ای العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، یعنی اس علم کا فائدہ دیتی ہے جو نظر اور استدلال پر موقوف ہے۔ اس سے پہلے متواتر حدیث کا، متواتر خبر کا حکم بتلایا گیا تھا،
کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن آحاد یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو بحث، تحقیق اور استدلال کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بس خبر آحاد پا جانے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ بحث و نظر اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو وہی کہا یفید العلم النظریہ، آحاد یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس علم کا فائدہ دیتی ہے جو نظر اور استدلال پر موقوف ہے۔ اس کے بعد آحاد کی قسمیں بتلا رہے ہیں، آحاد کی قسمیں بتلا رہے ہیں۔ اقسامہ بالنسبۃ الی عدد طرقہ، آحاد کی قسمیں اس کے طرق کی تعداد کے اعتبار سے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعدد طرق کے اعتبار سے آحاد کی قسمیں۔ تو بتلا رہے ہیں یقسم خبر الآحاد بالنسبۃ الی عدد طرقہ الی ثلاثۃ اقسام، آحاد اپنے تعدد طرق کے اعتبار سے 3 قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ ینقسم یا یقسم خبر الآحاد، خبر آحاد تقسیم کی جاتی ہے بالنسبۃ الی عدد طرقہ، اپنے طرق کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسموں کی طرف۔ وہ قسمیں کیا ہیں؟ نقشے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلی قسم مشہور، دوسری قسم عزیز، اور تیسری قسم غریب۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے نیچے لکھا ہے وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَى كُلٍّ مِّنْهَا بِبَحْثٍ مُسْتَقِلٍ، کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میں ان میں سے ہر ایک پر مستقل بحث میں گفتگو کروں گا۔ تو اب مشہور، عزیز اور غریب میں سے ہر ایک پر ایک مستقل بحث صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ آئیے ہم پہلی قسم مشہور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ المشہور تعریفہ لغتاً، مشہور کی لغوی تعریف، لغتاً ہوا اسم مفعول من شہرت الامر، کہہ رہے ہیں کہ مشہور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے شہرت الامر سے۔ شہرت الامر کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ شہرت الامر، میں نے معاملے کو شہرت دی، میں نے معاملے کو شہرت دی۔ یہ کب کہیں گے؟ اذا اعلنتہ واظہرتہ، جب آپ اس معاملے کا اعلان کریں اور اسے پھیلائیں، ظاہر کریں۔ مشہور کو مشہور کیوں کہا جاتا ہے؟ مشہور کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِظُهُورِهِ، مشہور کو مشہور نام اس لیے دیا جاتا ہے لِظُهُورِهِ، اس لیے کہ وہ بہت ہی ظاہر و باہر اور بہت ہی مشہور ہے، اس لیے اسے مشہور کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ مشہور کی لغوی تعریف کی اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کی۔ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ اصطلاحاً ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر، اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں مشہور وہ ہے جسے 3 اور 3 سے زیادہ راوی روایت کریں ہر طبقے میں۔ مشہور وہ حدیث ہے جسے 3 اور 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ راوی روایت کریں ہر طبقے میں، ما لم یبلغ حد التواتر، جو تواتر کی حد کو نہ پہنچے ہوں، یعنی
جس کی سند کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ کی تعداد موجود ہو، لیکن وہ تعداد تواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہو، اور 10 کی تعداد اقل کثرت ہے متواتر کی، اگر 10 کی تعداد ہو جاتی ہے تو متواتر میں داخل ہو جائے گی۔ اب 10 سے کم کی تعداد ہو ہر طبقے میں، 3 سے کم نہ ہو اور 3 سے زیادہ ہو لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو، تو ایسی سند والی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشہور کہا جاتا ہے۔ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جسے 3 یا 3 سے زیادہ روایت کریں ہر طبقے میں جو تواتر کی حد کو نہ پہنچے ہو۔ یہ مشہور کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ مثال پیش کر رہے ہیں، مشہور حدیث کی مثال کیا ہے؟ مثال دیکھیں، کہتے ہیں حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، یہ حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے، مشہور ہے۔ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، اخرجه الشیخان والترمذی وابن ماجہ واحمد۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے، اور مشہور کی تعریف آپ کے سامنے آئی کہ جس کی سند کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے ہوں۔ تو یہ مشہور حدیث کی مثال ہوئی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد مشہور ہی کے ضمن میں ایک تعریف اور کر رہے ہیں، المستفیض۔ المستفیض کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ مشہور اور مستفیض بعض لوگوں کے نزدیک ایک ہی ہے، تو مستفیض کی لغوی تعریف کر رہے ہیں، اسم فاعل من استفاضہ۔ استفاضہ سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، استفاضہ یستفیض استفاضۃ فہو مستفیض، اسم فاعل کا صیغہ، مشتق من فاض الماء، فاض الماء سے مشتق ہے۔ فاض الماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی بہہ گیا۔ وسمی بذالک، اور مستفیض کو مستفیض کیوں کہا جاتا ہے؟ وسمی بذالک لانتشارہ، اور مستفیض کو مستفیض اس کے انتشار، اس کے پھیلاؤ اور اس کی شہرت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مستفیض کی وجہ تسمیہ ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اختلف فی تعریفہ علی 3 اقوال وہی، مستفیض کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ مستفیض کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں، ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ہوا مرادف للمشہور، کہہ رہے ہیں کہ مستفیض یہ مشہور کے مترادف ہے، یعنی جو تعریف مشہور کی گئی وہی تعریف مستفیض کی بھی کی جائے گی، دونوں ایک ہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے ہوا اخص منہ، مستفیض یہ مشہور سے خاص ہے، یعنی مشہور عام ہے اور مستفیض خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ لأنه يشترط فی المستفیض، اس لیے کہ مستفیض میں شرط لگائی جاتی ہے ان یستوی طرفا اسنادہ، کہ اس کے اسناد، اس کی سند کے دونوں کنارے، دونوں طرف
برابر ہوں، یعنی اگر سند کے پہلے طبقے میں 3 کی تعداد پائی جا رہی ہے یا 4 کی تعداد پائی جا رہی ہے تو وہی تعداد نچلے طبقے میں بھی پائی جانی چاہیے۔ پہلے طبقے میں اگر پائی جا رہی ہے تو سب سے آخری طبقے میں بھی، یعنی اوپر سے نیچے تک تعداد برابر ہونی چاہیے، دونوں طرف، دونوں کنارے برابر ہونے چاہیے، یہ شرط لگائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ مستفیض یہ مشہور کے بالمقابل خاص ہے، اخص ہے، زیادہ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستفیض میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کے دونوں اطراف، دونوں کنارے برابر ہوں۔ ولا یشترط ذلك فی المشہور، اور مشہور میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ یہ دوسرا قول تھا۔ تیسرا قول کیا ہے؟ هو اعم منہ ای عکس القول الثانی۔ تیسرا قول ہے کہ مستفیض یہ مشہور سے کہیں عام ہے، یعنی مستفیض عام ہے اور مشہور خاص ہے، یعنی دوسرے قول کے بالکل برعکس۔ دوسرے قول میں کیا تھا؟ ہوا اخص منہ، مستفیض یہ مشہور سے کہیں زیادہ خاص ہے، لیکن تیسرے قول کے مطابق کیا ہے؟ مستفیض یہ مشہور کے بالمقابل کہیں زیادہ عام ہے، ای عکس القول الثانی، یعنی دوسرے قول کے بالخلاف۔ تو یہ مشہور کے بعد مستفیض کی تعریف کے سلسلے میں 3 اقوال بیان کیے گئے۔ پہلے قول کے مطابق مشہور اور مستفیض دونوں مترادف ہیں، ایک ہی ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق مستفیض یہ مشہور سے کہیں زیادہ خاص ہے، اس لیے کہ مستفیض میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کی سند کے دونوں کنارے، اطراف برابر ہونے چاہیے، جبکہ مشہور میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی۔ اور تیسرا قول دوسرے قول کے بالکل برعکس ہے، وہ اعم منہ، یعنی مستفیض عام ہے اور مشہور خاص ہے۔ تو یہ مشہور کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی مثال، اور اس کے بعد مستفیض کی لغوی تعریف کی، اور اس کے بعد اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں 3 اقوال بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد مشہور غیر الاصطلاحی پر گفتگو ہوگی۔ تو مشہور کی 2 قسمیں ہوں گی، مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر الاصطلاحی، یعنی لغوی۔ اس پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے جو اصول اور بنیاد محدثین نے اور فقہائے عظام نے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔